بلکہ ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرا ذاتی واقعہ ہے اور میں عام طور پر اس کو مجموعوں میں بیان نہیں کرتا، لیکن میں آج یہاں آپ کے مختلف علماء کی محبتوں کی بدولت یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنا ذاتی واقعہ آن ریکارڈ آپ سے کہہ دوں۔ بابری مسجد جس دن شہید ہوئی 6 دسمبر 1992 خوش نصیبی سے میں اس دن برکت نظام الدین باغے والی مسجد میں تھا۔ پوری دنیا کی اور ملک کے قرآنوں کا دور تھا، 4-5 دن وہ دور چل رہا تھا۔ 9 دسمبر کو میں وہاں سے واپس لکھنؤ آیا، 10 دسمبر کو صبح پہنچا، 6 7 8 9 کی دوپہر تک جو اس دور میں بیانات ہوئے، حضرت مولانا شہید احمد صاحب وہاں یہ باتیں، حضرت مولانا عمر صاحب قاری پوری، حضرت مولانا عبد اللہ بریانی، قاری حاجی عبد الوہاب صاحب، حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب، یہ چھوٹی کے اکابر اور خود حضرت کی مولانا امام رسول صاحب، ان کے جو بیانات ہوئے، میں مسلسل وہ بیانات سنتا رہا، روتا رہا، سنتا رہا، روتا رہا، سنتا رہا، روتا رہا، اور ان سب کے بیانات کا اثر بابری مسجد شہید ہوئی اسی دن جس دن وہ دور شروع ہوا۔ مسجد کی شہادت سے پہلے صبح جو پہلا بیان ہوا حضرت مولانا شہید احمد صاحب کا، اس پورے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ مسجدوں سے دعوت نہیں کرتی، دعوت کے کام سے مسجدیں کھلتی، سمجھ آئے گا؟ مسجدوں سے دعوت نہیں کرتی بلکہ دعوت کی محنت سے مسجدیں وجود میں آتی ہیں اور مسجدیں کھلتی ہیں۔ ان کے بیان کو سن کر اور بقیہ 4 دن تک تمام مقامین کے بیان سن کر میرے دل و دماغ پر ایک عجیب اثر اور میں ڈوب گیا، میں بہت رویا، بہت رویا، بہت عجیب حالت تھی۔ اس کے بعد میں لکھنؤ پہنچا، میرے والد صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا، پھر ان کا ایک آپریشن ہوا، اس میں 1 مہینہ لگ گیا۔ جب حضرت والد صاحب کچھ بہتر حالت میں کر واپس آ گئے تو میں نے حضرت والد صاحب کو پوری بات بتائی۔ اور میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں اب جانا چاہتا ہوں برکت نظام الدین، اور حضرت جی سے کیا میں تذکرہ کروں اس بات کا، اور میں ضرور کروں۔ میں نظام الدین دلی چلا گیا اور وہاں روزہ رکھا، اعتکاف کی نیت کی اور ایک خط لکھا حضرت کے وہاں۔ اس میں یہ جو میں نے اب تک بیان کیا اس کا خلاصہ لکھا اور آخر میں یہ پوچھا کہ میرے دل پر یہ تاثر ہے کہ جوڑ نے 4 دن آپ سب اکابر حضرات نے بیان کیا، اس کا اشارہ اس طرح تھا کہ آپ علاقہ وطن کو بھی دعوت کا مخاطب بنانا چاہیے، ان سے بھی بات ہونی چاہیے، ان تک بھی ان کے اللہ کا
پیغام پہنچنا ہے. تو کیا یہ میرا احساس نہیں ہے کہ میں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ حضرت اگر منع کرنے کے تو کہیں گے نہیں ہے اسی کام میں لگے رہو, اسی سے راستے کھلیں گے اور کچھ مت کرنے کی ضرورت نہیں. تو میں اور کچھ نہیں کروں گا, پھر ذمہ داری بزرگوں کا ہونے میں پکڑا نہیں ہوا. میں ایسا دیکھا اور وہ حضرت کی خدمت میں اجازت لے کر حاضر ہوا, بالکل گہرائی اور میں نے بہت صدر کو پیش کیا اور سے سنا واقعہ سناتا ہوں. جیسے ہی حضرت سے میرا وقت رہا تو 3-4-5 سطریں ابھی حضرت سے پڑھی ہوئی حضرت کی آنکھوں سے آنکھوں آ رہی اور آخری سطر پڑھتے ہی حضرت نے اپنا تکیہ چھوڑا اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور میرے اس سوال کے جواب میں کیا وقت آ گیا ہے کیا ملازمان وطن ملازمان وطن کو بھی ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں. تو اس کے جواب میں حضرت فرمایا ہاں بھائی ضرور, یقیناً وقت آ گیا, یقیناً وقت آ گیا. اس دنیا کو 2-3 بار دہرایا جائے اور پھر فرمایا اگر بھائی سوچنا یہ ہوگا کہ کبھی بیکار کیا ہو. میں نے جواب دیکھا حضرت میں نے کبھی تک کچھ نہیں سوچا, میں تو اسی محنت میں لگا ہوا کیونکہ پورے اپنا جو یہاں سے چل رہے تو میں نے ابھی تک اس کے سوا کچھ اور نہیں سوچا. وہ تو فیصلہ آپ سمجھیں بہت اس سے پورا واپسی کی جلدی تو نہیں ہے. حضرت کی اس کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ میری والد جو بہت بیماری کا سلسلہ تھا تو حضرت کی اس کا بہت خیال رکھتے تھے. میں زیادہ سے زیادہ اپنے والد کی خدمت میں رہوں, ایک گھنٹہ بھی میں ان سے باہر ان سے دور رہوں. میں نے کہیں میں اجازت لے کر آیا ہوں, مجھے واپسی کی کوئی ضرورت میں پھر بھی کرایا گاؤں میں لگا رہا. اگلے دن 11 میں تقریباً حضرت جی نے مجھے بلوایا اپنے پاس. وہاں اس وقت حضرت مولانا محمد صاحب پالنپوری بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جی نے پوچھا وہ مضمون جو کل آپ نے مجھے دیا تھا کیا آپ نے بڑی عمر کو دکھایا؟ میں نے کہا کہ حضرت میں کسی کو نہیں دکھایا, تو نہیں دکھایا. میں نے یہ پورا سچ پڑھتے ہی روئے گئے اور بہت بہت بری طرح ہو گیا اور کہنے لگے بس کئی خاص کر رہا ہوں کہ اللہ کا کہے پر سے کیسے ہٹے گا جب تک ہم اپنا عالم کو اللہ کا پیغام نہیں. پھر حضرت نے پوچھا کہ بھائی سوچنا یہ ہوگا کہ کہیں بیکار کیا ہے, کیا ہوگا. میں کوئی بات ہوتا ہے کہ کوئی بات میرے ذہن میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میں تو صرف دیکھنا چاہوں کہ اگر وقت آ گیا ہے تو یہیں سے رہنمائی انشاءاللہ آپ سب کو ملے گی تو انشاءاللہ آپ امت میں اسی طرح مقبول ہو جائے گا جیسے ہی محنت مقبول ہوئی. میں نے کہا حضرت میرے دل میں یہ خیال آ جو حضرات غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں ان سے رابطہ ہے. میں نے پھر ایسے لوگوں کی بات کرنا شروع کیا تو لمبی کہانی جو غیر مسلموں سے رابطہ رکھتے ہیں ان سے باتیں پہنچاتے ہیں, ان سے ان کے رابطے رہتے ہیں, اسلام کا تعارف ان سے کراتے ہیں. میں ان سب کی بات ایک شخصیت پر میری نگاہ بھٹک گئی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت شبیر کے بڑے پاستہ خلیفہ
مولانا شمس نبی عثمانی ان کا نام تھا. میں ان کے پاس پہلے سے بھی پڑھا تھا. وہ عظیم سنسکرت کے ماہر تھے, ویدوں کے ماہر تھے, گیتا کے ماہر تھے, اور ایسا تقویٰ, ایسی نمازیں, ایسا خشوع خضوع, ایسی خاکساری, ایسی تواضع, ایسی صفات بہت کم بندوں کو میں نے دیکھی ہیں جیسے اللہ نے ان کو بتائی. تو بس میں نے ان سے پوری گزارش کی کہ حضرت جی نے یہ فرمایا, یہ فرمایا, یہ فرمایا, پوری کہانی سنائی. تو گھر کے اندر گئے, اپنی پرانی ڈائری اٹھا کے لائے اور ڈائری کا ایک صفحہ کھولا اور کہا اس کو پڑھ لیجیے. میں اس کو پڑھ کے حیران رہ گیا. 11 سال پہلے کا کوئی خواب تھا, شاید اس کی تعلیم کے طور پر خواب کے نیچے لکھا تھا کہ جب تک بستی نظام الدین سے اس کام کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک یہ کام مقبول عام خاص نہیں ہو پائے. چنانچہ میں بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ چلیے فوراً تیار ہو گئے اور اگلے دن ہم لوگ نظام الدین دلی پھر واپس پہنچ گئے. حضرت جی سے ملاقات پہ آئے. میں حیران رہ گیا. حضرت جی سے 5 منٹ کے لیے ملنا مشکل ہوتا. پورے عالم کے لوگ آتے, ہر ایک کو 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بعد ملنا مشکل ہوتا. حضرت نے ان کی بات سننی شروع کی تو اشارہ کر دیا جب کسی اور سے ملاقات نہیں ہو. 1.5-2 گھنٹے یہ مولانا شمس نبی عثمانی اپنا درد دل حضرت کے سامنے رکھے رہے اور حضرت خاموشاً متوجہ ہو کر سنتے رہے. اس کے بعد حضرت نے بڑے اشارے کے ساتھ فرمایا اللہ بلند فرمائے, آپ شروع کریں اشارے. بس وہ تو روتے روتے کاغذ پھاڑ ہوا. انہوں نے حضرت کے ہاتھ چومے, صافہ کیا اور پھر حضرت نے کہا کہ آپ کو اس بات نہیں رہ جائے. جو باقی اہل مشورہ کو جمع کر کے حضرت نے ہدایت دی کہ بھائی ہم نے خود مولانا سجاد صاحب سے کہا ہے کہ وہ راجدھانی وطن تک پیغام پہنچائے. اس لیے یہ بات سب کو سمجھ میں آ جائے کہ حضرت یہ ہماری طرف سے ان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے. بہرحال یہ صورتحال ہے ہمارے اس دعوت کا اچھا مرحلہ اللہ سے ہر علاقے میں پہنچا. میں بڑی امیدوں کے ساتھ کرناٹکا کے بعض علاقوں میں آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ الحمدللہ یہاں علماء اور دعوت تبلیغ کے کام میں زبردست جوڑ ہے. اللہ نظر بس سے اللہ سب کے استقلال کو بےحد قبول فرما, بےحد قبول فرما, ترقیوں سے نوازے, استقامت عطا فرما. یہ محبتیں جو علماء میں آپس میں ہیں اور علماء میں اور دعوت کے عملے میں ہیں, یہاں تک کہ میں کھل کر مرکز کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہوں. یہ آپ کی محبت, اپنائیت, اخلاص اور سمجھداری سے کرتی ہے. میں الحمدللہ اس میدان میں کام کر رہا ہوں. میرا سکھوں سے بھی رابطہ ہے, ہدایت سوامیوں سے بھی رابطہ ہے, غریبوں سے بھی رابطہ ہے, ان کے لیڈروں سے بھی رابطہ ہے, ان کے عوام سے بھی رابطہ ہے, میرا اویسی سے بھی رابطہ ہے. بہت سے لڑکیاں ہیں, ان سب سے تقریباً میرا رابطہ ہے. منی پور میں جب حالات خراب ہوئے اور آج ہندوستان تک منی پور لڑکا ہوا, یہ 3 ماہ تک لڑکا ہوا. میں پہلا مسلمان شخص تھا جو منی پور کو گیا اور وہاں آدمیوں سے ملاقات کی. چرچے میں گیا تو جگہ دیے گئے. جن 2 لڑکیوں کو ننگا کر کے 5 سال گھمایا گیا تھا, ان کی ویڈیو بنائے گئے تھے, ان کی شردا سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے ویڈیو بنائے گئے, بولتے ہوئے بھی مجھے میری زبان لڑکا رہی ہے. اور بچیوں سے بھی ملاقات ہوئی. الحمدللہ سب طرف میرا رابطہ ہے. میں ایک گزارش لے کر یہاں آیا ہوں کہ آپ یہاں کے علماء کی
اس کام میں ہاتھ بٹائیں اور اپنے علاقے کے اندر غیر مسلموں سے ایک اچھا رابطہ آپ کا ہونا چاہیے. آپ کو خوشی سے تیار ہیں اللہ کہیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں امید کرتا ہوں آپ کا ضلع یہ علاقہ انشاءاللہ پوری جنوبی ہند کی ہدایت کا مرکز بن جائے. آگے بڑھیے، ہمت کیجیے اور